اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ تحسین فاطمہ، نزہت فاطمہ، رخسار فاطمہ اور آپ حضرات برادران حضوری، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ابھی ہم اصول عقائد جو پڑھ رہے تھے، بتایا تھا کہ اصول عقائد کس بارے میں ہیں؟ اصول دین کے بارے میں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اصول دین کتنے ہیں؟ 8 جی 8 ہیں؟ 5 ہیں اصول دین۔ چلیے یاد ہے، 8 نہیں ہے اصول دین 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسری ہیں توحید، توحید، عدل، نبوت، امامت اور چلے یاد ہیں ٹھیک ہے۔ اصول دین کو، اصول دین اصول کے معنی اصل کی جمع ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اصل اور بنیاد کو، کہ دین یہ جڑ ہے آپ کے مضبوط تو ہی آپ مسلمان ہیں، اور یہی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیجیے، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ آپ اللہ کو نہیں مانتے تو کیسا مسلمان؟ اللہ کو عادل نہیں مانتے تو کیسا مسلمان؟ نبوت، امامات، قیامات یہ اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے توحید کی بحث پڑھی، اس میں ہم نے ثابت کیا کہ ہم خدا کو کیوں پہچانیں، پہچاننے کے فائدے کیا ہیں، پہچاننے کے راستے کیا ہیں، یہ پتہ۔ آج جو اصول دین میں سے دوسری اصل ہے وہ ہے عدل۔ عدل جو ہے وہ، آپ دیکھیے، اچھا عدل، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوال اٹھتا ہے کبھی آپ لوگوں کے؟ نہیں، ابھی نہیں اٹھتا ہوگا لیکن اب اٹھے گا۔ عدل جو ہے وہ ایک اللہ کی صفت ہے نا جی؟ جی اللہ کی صفت ہے نا عدل؟ جی تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کی کیا ایک ہی صفت ہے؟ نہیں، بہت ہے، بہت۔ تو پھر اصول دین میں عدل ہی کو کیوں رکھا اور صفت کیوں نہیں رکھی گئی؟ سوال اٹھا، آیا ذہن میں کہ اللہ کی صفات تو بہت ساری تھیں، اس میں کون سی خصوصیت تھی عدل میں جو عدل کو توحید اس میں اصول دین میں رکھا؟ کوئی اور صفت رکھی جا سکتی تھی، یا اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اصول دین میں اللہ کی صفات میں سے ایک ہی صفت کو رکھا گیا؟ اگر خدا کو عادل مانیں گے تبھی تو اس کی ساری صفتوں کا اقرار کریں گے۔ تھوڑا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصول دین میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدل کے اصلی، عدل کے پتہ معنی کیا ہے؟ عمومی معنی جو ہے، وسیع معنی، انصاف۔ عدل کے معنی نہیں، دیکھیں عدل کے جو وسیع اور پھیلے ہوئے معنی ہیں اس کے معنی ہے وضع الشیء علی محلہ، وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر رکھنا، جو جس کا مقام ہے اس کو اس مقام پہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ جو جس کا مقام اور منزلت ہے اس کو وہاں رکھنا۔ اسی لیے عدل اور ظلم کی جب تعریف ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ عدل، عربی میں کیا ہے؟ عدل، یعنی وضع الشیء علی محلہ، یعنی کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، اور وضع الشیء علی غیر محل ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام اور منزلت مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو جب عدل کے وسیع معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے اصلی مقام۔ تو خدا کی جو تمام صفات ہیں ان کی تمام کی جو پلٹ ہے بازگشت عدل کی طرف ہے نہیں، کیونکہ خدا کی تمام صفات کا مطلب کیا ہے؟ خدا قادر ہے، یعنی جہاں قدرت ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھا، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا ہے نا۔ تو تمام صفات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عدل کی طرف پلٹ رہی ہیں، تو کیوں نہ ایسی صفت کو اصول دین میں رکھا جائے جس میں ساری صفات آ جا رہی ہیں، ساری۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ ہلو، پھر ایک بار بولیے نا، مطلب سمجھ میں آیا؟ میں کہہ رہا ہوں عدل کے معنی ہے وسیع، جو معنی ہے عدل کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، کسی چیز کو مقام پہ رکھنا عدل ہے، اور کسی کو اس کے مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ رکھنا یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب خدا کے جو تمام صفات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں ان میں اکثر صفات کو عدل ہی کی طرف پلٹتی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے مقام پہ رکھا ہے اللہ نے۔
تو تمام صفات میں جب دیکھیں گے تو عدل کی طرف پلٹ رہی ہیں وہ، تو عدل میں کہیں گے تو تمام صفاتیں اس میں آ رہی ہیں خود بخود، لہذا عدل کو اصول دین میں رکھا تاکہ عدل کہہ کے بہت سی صفات اس میں خود بخود آ جا رہی ہیں. کوئی اور مثلا رحیم رکھ دیتے، رحمان، صفت رحمان کو رکھ دیتے تو رحمان میں بہت سی صفات اور نہیں آ سکتی تھی، لیکن جب عدل رکھا عدل میں بہت سی صفات ہیں، کیونکہ عدل کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پہ رکھنا. تو خدا علم رکھتا ہے جس چیز کے بارے میں مثلا عالم ہے تو جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھا ہے نا اس نے، تو ہر چیز کی بازگشت عدل کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اصول دین میں عدل کو رکھا. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی جی جی. صرف ایک کو آ رہی ہے نوزت کو، اور کسی کو نہیں آ رہی؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سوال کیا تھا کہ اصول دین میں خدا کی صفت عدل کو اصول دین میں رکھا، باقی صفات کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا کہ اس لیے کہ اکثر صفات کی بازگشت عدل ہی کی طرف ہے. حقیقت میں اگر دیکھیں اور صفات کو تو وہ عدل ہی ہے، ایک طرح سے وہ عدل ہی ہے، اس لیے اس کو عدل کو. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ابتدا سے دیکھیے خدا کی صفات میں یہ عدالت ہی جو ہے جس میں اختلاف ہے، جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے. اسی وجہ سے علم کلام میں کئی فرقے بنے ہوئے ہیں. کچھ وہ ہے جیسے اہل سنت حضرات میں کیا ہے، وہ خدا کو عادل نہیں مانتے. آپ ان کے اصول دین اٹھا کے دیکھیے، توحید، نبوت، قیامت. توحید، نبوت، قیامت. اصول دین کتنے ان کے؟ 3 ہیں. توحید، نبوت، قیامت 3 ہیں. عادل کیونکہ خدا کو عادل مانتے ہی نہیں ہیں. عادل کا مطلب یہ نہیں، عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو ظالم کو بھی جنت میں بھیج سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، قدرت حاصل ہے اسے. وہاں کوئی عدل کے کوئی معنی ہی نہیں ہے خدا کے ہاں. یعنی وہ چاہے تو اچھے خاصے نیک انسان کو جہنم میں جھونک دے، اس کی مرضی ہے، اس کی مخلوق ہے. تو کہا کہ بھائی کیوں ایسا خدا سے مبین، خدا کے لیے ممکن ہے خدا ایسا نعوذ باللہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے حق کو پامال کر دے؟ اسی لیے اصول دین میں ہمارے یہاں عدل کو رکھا تاکہ بتا سکے کہ ہم مستثنا ہیں، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خدا کو عادل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ جو مرضی ہے وہ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے، وہ ظالم کو چاہے جنت میں ڈال دے اور مثلا یزید کو وہ جنت میں ڈال سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اور جسے چاہے وہ جہنم میں بھیج دے. تو کیونکہ ہمیشہ ابتدائی سے اختلاف کا ہو رہا ہے، یہ عدل، عدالت، اس کے بارے میں ہم اختلافات رہے ہیں، اس لیے کیا کہ اسے ہم نے اصول دین میں رکھا تاکہ ہم دیکھیں یہ ثابت کر سکیں آغاز اسلامی سے. اسی لیے اہل سنت کا ایک گروہ ہے اشاعرہ، جو اصلا خدا کی عدالت ہی کا منکر ہے، مانتا ہی نہیں ہے، یعنی خدا کے ہاں عدل اور ظلم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. یعنی اگر خدا کسی برے کو جنت میں ڈال رہا تو یہ ظلم نہیں ہے، عدل و ظلم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کے ہاں. اس کی بھائی اس کی چیز ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اس لیے حسن و قبح عقلی کی بات آ جاتی ہے، پھر پوری ایک علمی کلام کی بحث ہو جاتی ہے. یا اہل سنت کا ایک اور گروہ ہے، اسے معتزلہ کہتے ہیں. وہ اور تمام شیعہ اس بات کا اتفاق رکھتے ہیں کہ خدا عالم ہے اور ظلم و ستم اس کے ہاں سے صادر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ظلم و ستم اس کے ہاں سے صادر اس سے نہیں ہو سکتا. تو 2 وجہ ہو گئی کہ کیوں ہے اصول دین میں عدل اتنے صفات میں سے. ایک تو یہ کہ اکثر صفات کے وسیع معنی میں اگر جا کے دیکھیں عدالت کے جو وسیع معنی ہے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، تو تمام صفتیں اکثر صفتیں اس میں آ جائیں گی. دوسرا کیونکہ عدالت خدا کے بارے میں ابتداء اسلام ہی سے اختلاف رہا ہے، لہٰذا یہ ہماری پہچان بن گئی ہے، اس لیے اصول دین میں. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ہم عدالت کو اگر نہ مانیں تو سارا قیامت، انبیاء، بعثت، یہ سب کی سب چیزیں بے معنی ہو کے رہ جائیں گی. بے معنی کیوں بے معنی ہو کے رہ جائیں گی؟ قیامت میں اچھوں کو ثواب اور بروں کو سزا ملے گی، عدالت سے ہی تو ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں ہیں، یہ سب عدالت سے ہی تو ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یہ اگر یہی انبیاء کا بھیجا جانا، ٹھیک ہے، قیامت، پیغمبروں کی رسالت، ائمہ کی سب ذمہ داریاں، یہ سب کا مسئلہ خدا کی عدالت کے ساتھ گہرا تعلق ہے ان کا. بغیر عدالت کو اگر عدالت نہ مانے نعوذ باللہ خدا کے اندر، تو یہ سب قیامت بیکار ہو جائے گی، قیامت بیکار.
کوئی معنی نہیں ہے ایمان نبیوں کا بھیجا جانا، کیونکہ یہ عدالت سے تعلق رکھتا ہے، خدا کا عدل یہ تقاضا کرتا ہے ایسا ہو۔ 3 وجہ ہو گئی کہ کیوں ہم نے عدالت کو کیوں اصول دین میں رکھا گیا توحید کو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اصول دین ہمیشہ فروع دین کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج خدا عادل ہے، تاکہ خدا کی یہ صفت ہمارے معاشرے میں اچھے سے جلوہ گر ہو معاشرے میں کہ بھئی ہمارا خالق جب عادل ہے تو ہمیں کتنا عادل ہونا چاہیے۔ جب عادل ہوں گے ہم تبھی تو معاشرہ اچھا ہوگا، عدالت سے جب لوگ کام لیں گے۔ تو اس اہمیت کی وجہ سے اصول دین میں 2-4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول دین میں خدا کی صفات میں سے عدالت ہی کو کیوں رکھا گیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی وہ تھرڈ نمبر جو آپ نے بولا کہ نبی سے ریلیٹڈ ہے، تو کیسے ریلیٹڈ ہے؟ ایسے ریلیٹڈ ہے کہ اگر خدا نے انسان کی ہدایت کی ضرورت تھی، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، انسان معصوم نہیں ہے، اسے ہدایت کی ضرورت تھی، وہ بھٹک سکتا تھا، کمال تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا خدا کی لطف و کرم اور عدالت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا جائے۔ خود قیامت کا تعلق عدالت سے ہے یا نہیں؟ عدالت نہیں ہوگی تو پھر قیامت کا کیا فائدہ؟ بروں کو جہنم میں کے بجائے جنت میں ڈال دیا جائے؟ جہنم ہی نہیں ہوتی تھی۔ جی یہ سب عدالت کا اہم گہرا تعلق ہے، بغیر عدالت کے قیامت بے معنی ہے۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت ایک ایسا دن، حساب کتاب کا دن کہ جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھے کا اجر دیا جائے، جنہوں نے برا کیا اس کو سزا دی جائے، اور یہ تعلق عدالت سے ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ اب دیکھیے پہلا سبق، عدل کیا ہے؟ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جدا گانا الگ سے اصول دین میں مستقل طور پر اصول دین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ سوال ہے یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیوں یہ ہے نہیں خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جدا گانا، سب سے ہٹ کر تمام صفات میں سے صرف عدالت کو اصول دین میں سے کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال، عدالت اور مساوات کے درمیان فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے عدالت، ایک ہوتا ہے مساوات۔ ایک ہوتا ہے عدالت، ایک ہوتا ہے مساوات۔ مساوات کا مطلب یہ ہے سب کو مساوی برابر دے دینا۔ اب یہ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ ہیں، پڑھا رہا ہوں میں، امتحان جیسے ہی آئے سب کو میں 80 نمبر دے دوں اٹھا کے، لوگ سب کو 80، یہ مساوات۔ لیکن یہ مساوات، اگر یہ مساوات ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ مساوات ایسی جگہ پہ مساوات ٹھیک ہے؟ نہیں آبا، جو بالکل پڑھے، جو زیادہ محنت کرتے ہیں وہ کہیں گے پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ کہ ہم محنت کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں اور انہیں بھی اتنے مل گئے، ہمیں بھی مل گئے، تو پھر ہم نے محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جی آبا جی، تو اسے کہتے ہیں مساوات۔ لیکن ایک ہوتا ہے عدل۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا جس کا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ ہمارے ساتھ فضل کا برتاؤ کرنا، کیونکہ عدل کا اگر خدا نے ہمارے ساتھ برتاؤ کر لیا نا تو کوئی نہیں بخشا جائے گا، کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، کیونکہ ہمارے اتنے گناہ، اتنی غلطیاں ہیں کہ ہم ان غلطیوں کو جمع کر کے جب ایک پوری سزا باقاعدہ سنائی جا سکتی ہے عدالت کے اعتبار سے۔ لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ فضل کا برتاؤ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ عادل ہے خدا، لیکن اپنے بندوں کے ساتھ عادل نہیں، فضل کا برتاؤ کرتا ہے۔ یعنی وہ بہت سی غلطیاں ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ورنہ اگر عدالت سے ہی فیصلہ لیا جائے تو کوئی انسان نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے دعا میں کہنا چاہیے پروردگارہ ہمارے ساتھ عدل کا نہیں فضل کا برتاؤ کرنا ہمارے ساتھ قیامت میں، ورنہ تو کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فضل، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک عدالت اور مساوات میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ آپ دیکھیے نمبر 1، خدا کی تمام صفات میں سے عدل کو کیوں چنا گیا اصول دین میں، یہ بتائیں گے۔ قبل اس کے کہ بحث کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا آغاز کریں، ایک نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے، ایک نقطے کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا کہ بزرگ علماء نے
بڑے علماء نے خداوند عالم کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر کیوں متعارف کروایا ہے، کیوں پہچانوایا ہے؟ خدا کی اتنی ساری صفات میں سے بزرگ علماء نے اصول دین میں فقط عدل ہی کو کیوں رکھا کہ یہ اصل ہے، اسی میں سے کیوں رکھوایا گیا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں خدا عالم ہے، قادر ہے. سب جانتے ہیں آپ خدا عالم ہے، قادر ہے، جی عادل اور حکیم بھی ہے. وہ عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے. حکیم مطلب وہ ڈاکٹر نہیں، حکیم مطلب حکیم پتہ کسے کہتے ہیں؟ پلان بغیر کسی پلان کے کوئی کام انجام نہیں دیتا، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ہدف کے کام انجام نہیں دیتا. اس کے ہر کام میں ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. اس کا کوئی کام بےہودہ نہیں ہوتا، بے مقصد. کوئی بھی اگر کائنات میں کام انجام ہوا ہے، خدا نے کیا ہے، تو وہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، مقصد سے خالی نہیں ہوتا. یہ ہے حکیم کا مطلب کہ حکیم کی ہر بات حکمت والی ہوتی ہے، نہیں اس میں ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. خدا رحمان اور رحیم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. خالق اور رزاق ہے، خالق بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بالکل ٹھیک ہے. اتنی یہ سب صفات ہی تو ہیں. ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے صفت عدل کو اصول دین کی ایک جداگانہ اور علیحدہ اصل کے طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ سوال یہ ہے. اس اہم سوال کے جواب کے لیے آپ چند باتیں توجہ کیجئے، چند باتیں توجہ طلب ہے، چند باتوں پر توجہ کی ضرورت ہے. نمبر 1 وہ میں نے گنا دیا آپ کو، 4 باتیں ہیں. نمبر 1 عدل کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. عدل کتنا اہم اور مہم ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت سی صفات خدا، بہت سی خدا کی صفاتوں کی بازگشت اسی صفت کی طرف ہوتی ہے. یعنی بہت سی صفات اسی میں بازگشت مطلب پلٹنا، اکثر صفات اسی کی طرف پلٹتی ہیں، عدل کی طرف ہی. یعنی کیونکہ کلمہ عدالت کے صحیح اور وسیع تر معنی کیا ہے پتہ ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا، قرار دینا. لہٰذا اس معنی کے اعتبار سے تمام صفات جتنے بھی ہیں خدا کی، جیسا حکیم ہے، رزاق ہے، خدا رزاق ہے، رزق دیتا ہے، جس کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، جی جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی دیتا ہے. ظلم ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ جتنا انسان کھاتا ہے اتنا ہی ایک ویل مچھلی کے لیے رکھتے؟ تو عدل کے کیا معنی ہے؟ جس کا جتنا حق ہے اس کو وہاں رکھنا، کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہی معنی ہے. تو اس کا مطلب رزاق کی صفت کا بھی بازگشت عدل کی طرف ہوئی. خدا رحمان ہے، رحیم ہے، جس کو جتنا حق ہے جس کے اوپر رحم کرنے کا اتنا ہی کرتا ہے. تو عدل کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. اس کا مقام اتنا ہے کہ اس کے اوپر اتنا رحم کیا جائے، اور فلاں کے اوپر اتنا ہے کہ اس پہ اس سے زیادہ رحم کیا جائے، اتنا ہی کرتا ہے. تو اکثر صفات خدا کی بازگشت پلٹ عدالت ہی کی طرف ہے نا. آئیے اب ان سب صفات وغیرہ، ان صفات کا رحمان و رحیم وغیرہ کا اطلاق یعنی صادقانہ وہ انطباق اسی پر صادقات، در حقیقت عدالت ہی پر صادقات. یہ چیزیں عدالت ہی پر صادقات ہیں. لہذا ان میں سے اگر ایک کو سب کو رکھنے کے بجائے ایک ایسی رکھ دی جس میں اکثر پلٹ رہی ہیں. رزاق ہے یعنی رزق کو جس میں جہاں حق ہے اتنا ہی رکھتا ہے، کہ یہ تو عدالت کے معنی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دوسرا نقطہ، تو اس لیے ایک وجہ یہ ہوئی کہ اس وجہ سے اصول دین میں بزرگ علماء نے عدل کو رکھا اتنی ساری صفات میں سے، کیونکہ بہت سی صفات کا اصل معنی یہ عدالت ہی ہے. اصل معنی خدا رزاق ہے، یعنی عدل سے جس کا جتنا رزق ہے، جتنا مقام ہے اتنا وہیں پہ رکھا، اس نے طے کیا. نمبر 2 قیامت اور معاد کا مسئلہ ہو، یا پیغمبروں کی رسالت کا مسئلہ ہو، یا ائمہ اماموں کی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو، ان سب کا خدا کی عدالت کے مسئلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے یا نہیں؟ کیونکہ قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ عدالت لگے گی، وہاں عدالت لگے گی، گواہ پیش کیے جائیں گے، اور بروں کو سزا اور اچھوں کو اس کا جزا دی جائے گی. تعلق ہے. تو اس لیے اختلاف کو انطباق یعنی صادقانہ اس پر، یعنی بس یہ کہیے کہ ان تمام صفات کو عدالت ہی پر صادق آتے ہیں. نمبر 3 پروردگار عالم کی عدالت کا مسئلہ. تو 2 وجہ ہو گئی کہ کیوں عدالت ہی کو اصول دین میں رکھا.
پہلا اس لیے کیونکہ عدالت اتنا اہم ہے کہ اکثر صفات عدالت ہی ہیں، سمجھ لو ایک طرح سے اکثر خدا کی صفات جو ہیں وہ عدالت ہی تو ہیں. الرزاق ہے یعنی عادل ہے، جس کا جتنا رزق ہے اس کو وہاں پہ اتنا رکھا ہے اس نے. دوسرا کیونکہ قیامت سے گہرا تعلق ہے، قیامت کا مسئلہ یہ سب جو بہت سے نبوت کا امامت کا یہ جو مسائل ہیں یہ سب کا عدالت سے گہرا تعلق ہے، اس لیے عدالت اتنی اہم ہے، اس لیے اسے اصول دین میں رکھا. تیسرا بات پروردگار عالم کی عدالت کا مسئلہ آغاز اسلام ہی سے، اسلام کی شروعات ہی سے خدا کی عدالت اختلاف کا شکار رہا ہے. اس مسئلے میں شروعات سے ہی اختلاف ہے، کیونکہ اہل سنت کا ایک گروہ جو اشاعرہ کہلاتا ہے، اہل سنت کا ایک گروہ ہے جو اشاعرہ کہلاتا ہے، وہ بعد میں اشاعرہ کہلایا اس کا نام. تو خداوند عالم کی وہ عدالت کا سرے سے ہی منکر ہے، سرے سے اصلاً خدا کی عدالت کا انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ خداوند عالم کی نسبت عدالت اور ظلم کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، وہاں خدا کے یہاں کوئی عدالت اور ظلم کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے، دلیل کیا ہے کہ جیسے ہمارا موبائل ہے، ہم جیسے چاہیں یوز کریں، ہماری مرضی، جو میری چیز ہے وہ میری ہے، میں اس ٹائم موبائل چلاؤں نہ چلاؤں، بند کر کے رکھ دوں، چارجنگ پہ لگا دوں نہ، جیسے ہماری چیز ایسے یہ کائنات خدا نے خلق کی ہے، اس کی ہے، جیسے چاہے ویسے کر لے، وہ اچھوں کو جہنم میں ڈال دے، بروں کو جنت میں ڈال دے. ان کی دلیل یہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تب ان کی دلیل کیا ہے؟ ایسے کہ خدا کے ہاں عدالت اور ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے ان کی؟ کہہ رہے ہیں تمام کائنات کیونکہ اس کی ملکیت ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، لہٰذا وہ جو کام بھی کرے گا وہی عین عدالت ہے، جو کر لے وہ چاہے بروں کو جنت میں ڈال دے، اس کی مرضی. حتیٰ کہ عشاعرہ، یہاں تک کہ عشاعرہ حسن و قبح عقلی کے بھی قائل نہیں ہیں. حسن و قبح عقلی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں. حسن یعنی اچھائی، قبح یعنی برائی. اچھائی اور برائی کا عقلی ہونا. چوری اس لیے بری ہے کیونکہ اسلام نے کہا ہے یا ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کام برا ہے؟ عقل کہتی ہے. جی کسی کو اسلام نے کہا کہ قتل بری چیز ہے، اسلام نے کہا اس وجہ سے قتل کرنا بری چیز ہے، یا ہماری عقل کہتی ہے، مانتی ہے؟ عقل کہتی ہے. تو عقل کہتی ہے، عقل مانتی ہے. سچ بولنا اچھی چیز ہے، اسلام اگر نہ کہتا سچ بولنا اچھی چیز ہے تو کیا ہماری عقل میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے؟ تو ہم دنیا مانتی ہے، سب یہ مانتے ہیں کہ اچھی چیزوں کی اچھائی اور بری چیزوں کی برائی کو ہماری عقل سمجھ سکتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو کیوں، بری ہے تو کیوں، ہاں یہ اچھی ہے یہاں یہ بری ہے. لیکن یہ عشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے عقل کی کوئی بس کی نہیں ہے، ہم تو ایک مشین ہے، روبوٹ. اللہ نے کہہ دیا یہ اچھی ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو بری ہے، بس ہماری عقل کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ حسن و قبح عقلی کو بھی نہیں مانتے. یعنی حسن و قبح عقلی، حسن یعنی اچھائی، قبح یعنی برائی، یعنی چیزوں کے اچھائی اور برائی کا عقلی ہونا، کہ یہ عقل ہماری سمجھ سکتی ہے چیزوں کا اچھا ہونے کو اور برا ہونے کو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی، نہیں سمجھ سکتی ہماری عقل. یہاں تک کہ ہماری عقل نیک کاموں کی اچھائی اور ظلم کے برا ہونے کا حکم لگانے سے بھی عاجز ہے. ہماری عقل نہیں عاجز ہے اس بات سے کہ وہ یہ کہے کہ ظلم بری چیز ہے. اور ایسے بہت سے اشتباہات ان کے عقائد میں ہیں، عشاعرہ جو گروہ ہے، اور اس قسم کے دیگر بہت سے اشتباہات بھی عشاعرہ کے عقائد کا حصہ ہیں. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بتائیے، خدا کی عدالت کو بالکل نہیں مانتے، چیزوں کے اچھائی اور برائی ہماری عقل سمجھ سکتی ہے یہ بھی نہیں مانتے وہ. ورنہ بتاؤ کیا ہمیں نہیں پتہ بری سچ اچھی چیز ہے؟ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی؟ جھوٹ بری چیز ہے کہ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی؟ بالکل. اس کے اوپر پوری ایک آگے جا کے پوری بحث ہے. لیکن اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ ہے جو معتزلہ کہلاتا ہے. کیا نام اس گروہ کا؟ معتزلہ. اس کا اعتقاد اور تمام اہل تشیع، تمام شیعوں کا اعتقاد متفقہ طور پر یہ ہے، دونوں متفق ہیں اس میں، معتزلہ اور شیعہ، کہ خداوند عالم عادل ہے اور اس سے ظلم و ستم کا صدور، ظلم و ستم کا صادر ہونا محال ہے. خدا کے ہاں ظلم و ستم نہیں آ سکتا. اب یہ دیکھیے عشاعرہ جو معتزلہ ہیں، عشاعرہ تو اپنے عقائد میں الگ ہیں، لیکن معتزلہ اور شیعہ، وہ منکر ہے، معتزلہ اور شیعہ ایک ہیں اس مسئلے میں.
لہذا ان دونوں گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے پہلے گروہ کو تو پہلے گروہ یعنی اشاعرہ کو غیر عدلیہ کہا جاتا ہے. غیر عدلیہ جب بھی غیر عدلیہ کہا جائے تو اشاعرہ مراد ہے کہ جو کہ خدا کی عدالت کو نہیں مانتے, اور دوسرے گروہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے یعنی جو خدا کی عدالت کے قائل ہیں, جو خدا کی عدالت کو مانتے ہیں. تو اس میں معتزلہ شیعہ آ جاتے ہیں, کیونکہ دوسرا گروہ عدل کو اپنے مکتب اپنے مذہب کی علامت کے طور پر اصول دین میں شمار کرتا ہے. اہل سنت کا ایک گروہ معتزلہ اور شیعہ اصول دین میں عدالت کو مانتا ہے, اس لیے ان کو عدلیہ کہا جاتا ہے. پھر اہل تشیع کا شمار بھی عدلیہ میں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو عادل مانتے ہیں اور اصول دین میں عدالت کو اہم اصول میں سے مانتے ہیں عدالت کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیع نے دوسرے عدلیہ جو ہیں معتزلہ ان سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے, اب دیکھیے خدا کی عدالت اصول دین میں خدا کی عدالت کا مسئلہ آیا تو دو گروہ بنے. خود اہل سنت میں سے دو گروہ بنے, ایک اشاعرہ جو خدا کو عادل مانتا ہی نہیں, ایک معتزلہ جو شیعوں کے ساتھ ہے جو خدا کو عادل مانتا ہے. پھر معتزلہ میں اور شیعوں میں ایک جگہ جا کے پھر ان میں بھی الگ ہو جاتے ہیں. پوچھو کہاں؟ عادل تو مانتے ہیں لیکن امامت پر احسن, تحسین پاتے میں احسن, امامت پہ آ کے معتزلہ امامت کو نہیں مانتے, اصول دین میں سے ہم مانتے ہیں. پھر ہم میں اور ان میں جدا ہو گیا, انہیں کہتے ہیں غیر امامیہ, ہمیں کہتے ہیں امامیہ. جی اہل تشیع نے دوسرے جو عدلیہ گروہ ہے ان سے اپنے مکتب کی تشخیص اور پہچان اور امتیاز کے لیے امامت کو بھی اصول دین کا جز قرار دیا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہ سمجھے کوئی, کیونکہ ہمارا الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی خدا کی عدالت عدل اور امامت دونوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو, سمجھ رہے ہیں نا آپ, جہاں بھی خدا کی عدالت اور امامت دونوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر مراد شیعہ امامیہ ہوتے ہیں. جب بھی عدالت اور امامت کی بات آ رہی ہو تو سمجھو وہاں شیعوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ شیعہ ہی ایسے ہیں جو عدل اور امامت کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن اگر کہیں پہ فقط عدل کی گفتگو چل رہی ہو تو وہاں پہ اشاعرہ, عدلیہ اور غیر عدلیہ. نمبر 4, تو 3 وجہ ہو گئی, کیونکہ خدا کی عدالت کا مسئلہ شروع سے ہی اختلاف تھا, اس لیے عدالت کو اصول دین میں بزرگ علماء نے رکھا تاکہ پہچان بن سکے ہماری کہ ہم خدا کو عادل ماننے والے لوگ ہیں. چوتھا, فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ ہیں, ساتھ ہیں. پروردگار عالم کی عدالت کی شعائیں انسانی معاشرے میں بہت زیادہ اثردار ہوتی ہیں. خدا کی عدالت, اور یہ عدالت اجتماعی عدالت ہی ہے جس کی وجہ سے ایک بہترین انسانی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے, ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اگر عمومی عدالت ہو معاشرے میں, اگر عدالت ہی ختم ہو جائے معاشرے سے تو نظام بگڑ جائے گا معاشرے کا. تو حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ انسانوں میں عدل کو زندہ رکھا جا سکے ہمیشہ, کہ ہمارا خالق عادل ہے. تو عدالت اتنی اہم ہے کہ ہمیں بھی عادل ہونا چاہیے اور ہر قسم کے ظلموں سے تب کے خلاف ہمیں جنگ جاری رکھنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. ان چاروں پہ اگر آپ توجہ کر لیں گے نقطوں پہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کے صفات میں سے صرف اصول دین میں عدالت ہی کو کیوں رکھا گیا اور کسی کو کیوں نہیں. جس طرح کے پروردگار عالم کی ذات و صفات میں وحدانیت یکتائیت پائی جاتی ہے, خدا کی ذات و صفات الگ الگ نہیں ہے کہ ذات ہے پھر صفتیں آئی, نہیں, وحدانیت پائی جاتی ہے. اور اس کا بطور معبود, خدا کا معبود کے عنوان سے تنہا ہونا, یہ انسانی معاشرے کے اتحاد اور یگانیت کے لیے ایک نور وحدت اور ان کی صفوں میں تقویت کا سبب ہے. کہ ہم سب یہ سوچیں کہ جب ہمارا خالق اپنی ذات و صفات میں ایک ہے, معبود ہے, اکیلا معبود ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا عبادت کا حق نہیں ہے, اسی کی عبادت کی جاتی ہے, تو ہمیں بھی متحد ہو کے رہنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.